بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستانی عوام کے ہر دل عزیز عوامی رہنما عمران خان کی پیرول پر رہائی عید سے پہلے یا پھر عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کب ہوگی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے اہم ترین انکشاف سامنے آ گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی بالواسطہ پیغام جاری۔ عمران خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اور JUIF آئندہ چند دنوں میں آپ کو مشترکہ پلیٹ فارم پر نظر آئیں گی۔ محمود خان اچکزئی نے کیا انکشاف کیا؟ لیکن اسی دوران اہم معاملہ جناب یہ بھی ہے کہ بالآخر حق اور سچ کی فتح اور 60 دن بعد عمران خان کے اصولی موقف کی تائید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے اصولی موقف کی تصدیق کر دی ہے۔ بڑا معاملہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکی انتظامیہ کی جانب سے انتہائی حیرت انگیز پیغام ملا ہے اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قیدی 804 نے تنہا موجودہ صورتحال کے اندر اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر تمام تر بازی مکمل طور پر پلٹ کر رکھ دی ہے اور آئندہ چند دنوں میں پاکستان کے سیاسی، معاشی اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پر انتہائی اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے، جو کہ مستقبل کی سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر کیا بننے جا رہی ہے اس حوالے سے اہم ترین کردار ادا کرے گی یہ کور کمانڈر کانفرنس۔ جی ہاں، آج کی بڑی ڈیولپمنٹ، زلمے خلیلزاد ملاقات ہوئی جناب طالبان حکومت کے ساتھ، اور زلمے خلیلزاد سے ملاقات کے بعد طالبان حکومت نے 2 سال سے گرفتار امریکی شہری جارج گلیزمن کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان حکومت نے امریکی شہری کی رہائی کا اعلان کر کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گڈ جسچر دیا ہے۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے ایسا، اور یہ انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس وقت امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں، آپریشن کی باتیں تمام کی تمام ہوا ہوئیں، اور اس قسم کا ماحول جو کہ گزشتہ چند دنوں سے بنایا جا رہا تھا کہ امریکہ افغانستان کے اندر واپس آئے گا، آپریشن کرے گا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی شاید دوبارہ سے ضرورت پڑے گی۔ اسی دوران پاکستان کے اندر بھی طاقتور حلقوں کی جانب سے، اس چنتخب حکومت کی جانب سے 2 صوبوں کے اندر آپریشن کے حوالے سے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ تمام تر صورتحال بھی کس طرح سے پلٹی۔ محمود خان اچکزئی نے بڑا اور اہم ترین انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ہمیں پھنسانے کی سازش تھی۔ ایک اعلامیہ جاری کر دیا جاتا کہ بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے فلاں لوگ آئے تھے، آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور پھر چاہے آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے کہ ہم نے تو آپریشن سے اختلاف کیا تھا۔ جی ہاں، انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اپوزیشن کا جو غیر رسمی اجلاس ہوا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی دعوت افطار کے بعد، اس میں یہ کہا کہ ان کی پوری تقریر میں سے چند اپنی مرضی کے جملے نکال کر میڈیا تک پہنچائے گے کہ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا کہا تھا، حالانکہ وہاں واضح طور پر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی دونوں صوبوں کے اندر کسی قسم کے آپریشن کی، فوجی آپریشن کی مخالفت کی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان کے اندر طالبان سے بات چیت اور اس کے بعد پھر رہائی، جی ہاں جارج گلیزمن کی رہائی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مذاکرات کے ساتھ وہاں بھی معاملات آگے بڑھیں گے، اور عمران خان جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ اس پر جو ہے وہ تصدیق جو ہے اس کی کر دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے۔ ثبت ہو گیا معاملہ کہ جناب کس طرح سے عمران خان کا جو موقف ہے افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی پالیسی اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بڑا اور حیرت انگیز پیغام ہے امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، جس کے بعد یقینی طور پر پاکستان تحریک
انصاف اور عمران خان کا جو افغانستان کے معاملے پہ مذاکرات کا موقف ہے اس میں مزید مضبوطی آئی ہے عالمی سطح پر بھی حمایت کے بعد۔ اور علی امین گنڈاپور کا بیان کہ خیبر پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے پہلے بلوچ قیادت نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ بلوچستان کے اندر کسی بھی قسم کے آپریشن کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پہلے بھی آپریشن کے ذریعے مسائل پیدا ہوئے۔ کل JUI فے کے کامران مرتضیٰ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ 5 دفعہ اگر آپ وہی دوائی لے رہے ہیں وہ دوائی کام نہیں کر رہی تو دوائی یا گولی بدل کر رکھ دیں، بدل کر دیکھیں۔ انہوں نے بھی یقیناً آپریشن ہی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کیا ہوتا رہا۔ ہم نے بھی حقائق ہماری اس لائبریری کے اندر موجود مختلف کتابوں کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ مرض کی تشخیص بھی کر کے بتائی تھی کہ مرض وہاں پر کیا ہے، بلوچستان کے اندر مرض کیا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر مرض کیا ہے۔ اس مرض کے ذمہ دار بلوچستان کے اندر اگر ذوالفقار علی بھٹو ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر اس مرض کے ذمہ دار جنرل ضیاء الحق ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی ہے، زرداری کے پاس نواز شریف اور نون لیگ کے پاس خواجہ آصف کے پاس جنرل ضیاء الحق کی لیگیسی ہے۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ اس کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ مرض کی تشخیص بھی ہم نے سامنے رکھی تھی اور پھر اس کا علاج بھی بتایا تھا کہ اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان گزشتہ تقریباً 24-25 برسوں سے اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر وہی علاج جو ہے اس کا تجویز کیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ بھی باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے اور طالبان آگے سے گڈ جسچر دے کر اسی طریقہ علاج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو طریقہ علاج اس موجودہ سیاسی تاریخ میں جو سب سے بڑے سیاسی ڈاکٹر ہیں عمران خان ان کی جانب سے تجویز کیا گیا۔ تو جناب یہ معاملہ ہے۔ آج جو ہے وہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بھی کہا کہ جناب جو نواز شریف کے اجلاس میں نہ آنے کا معاملہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی، انہوں نے کہا جی جو 3 دفعہ جو ملک کے وزیر اعظم بنے وہ کیوں نہیں آئے، پاکستان تحریک انصاف کی نسبت یہ والا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر بھی بے شمار جو ہیں وہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب وہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ کیوں نہیں آئے، کیا وہ بھی کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن کے مخالف ہیں۔ اس اجلاس کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب، آرمی چیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سعودی عرب پہنچے۔ کیا معاملہ ہے؟ اسی دوران خفیہ وفد کا دورہ بھی اسرائیل کا آ جاتا ہے سامنے۔ اگر تمام تر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ جناب پہلے خواجہ آصف اور مصدق ملک تو اجلاس کے بعد اس قسم کی خبریں ان کی جانب سے آنا شروع ہوئیں۔ ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر خواجہ آصف نے کہا کہ جناب ہم تو کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں گے آپریشن کرنے کے لیے۔ بالواسطہ انہوں نے بات کی جناب اگر ہمیں کسی قسم کا کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم کسی ملک کے اندر جا کر بھی آپریشن کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر انہوں نے بلوچستان جو ہے وہ یقینی طور پر انہوں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہاں جو معاملہ ہے یا بلوچستان کو وہ جو لنک کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر بھی جا کر اشارہ اسی طرف تھا کہ کوئی آپریشن ہو سکتا ہے۔ پھر مصدق ملک صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا کہ آپریشن کا جناب فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پہلے علی امین گنڈاپور صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا جناب میں نے کھل کر اپنا موقف سامنے رکھا ہے کہ کسی قسم کے کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اور آج ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ کسی بھی آپریشن کی ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اور آگے چل کر انہوں نے کہا جناب کہ عوام ساتھ ہو، نیت صاف ہو تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میٹنگ کم تھی، پریزنٹیشن زیادہ تھی، اور پریزنٹیشن اور اعلامیہ پیش کرنے سے اگر دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، آگے بڑھنے کے لیے عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا نا کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن ہم اجازت نہیں دیں گے، مولانا فضل الرحمان نے بھی اندر جا کے وہی بات کی، کچھ چیزیں ان کی صرف میڈیا تک آئیں، اور اب جناب اوورال بلوچ قیادت مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف، جن کی دونوں صوبوں کے اندر مقبولیت بھی ہے، عمل دخل بھی ہے۔ ایک صوبے میں تو خیبر پختونخوا کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، دوسرے صوبے کے اندر بلوچستان کے اندر فارم 47 کی حکومت ہے۔ چاہے زرداری صاحب جتنا مرضی دورے کرتے رہیں، سرفراز بگٹی صاحب بریفنگز لیتے رہیں، شہباز شریف صاحب وہاں پر جاتے رہیں،
ان تمام تر معاملات کے باوجود جب صاف انکار ہو گیا کہ نہیں جناب ہم تو صرف اور صرف ایک شخص کے اوپر متفق ہیں، اس کا نام ہے عمران خان، اور جو وہ بات کریں گے وہ قبول کریں گے، تو عمران خان تو آپریشن کی نہیں، عمران خان تو بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، تو آج پھر نسبتاً اپنی جونیئر ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتاری گئی۔ طلال چودھری صاحب کا پہلے جناب ایک بیان آتا ہے اور طلال چودھری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپریشن کے حوالے سے تو جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بلکہ عمر ایوب نے یہ بات کی ہے، یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے کہا، پوری بلوچ قیادت نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے کہا، عمر ایوب نے کہا کہ کے پی حکومت نے آپریشن کی اجازت نہیں دی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس غیر مؤثر ہو گیا ہے، یہ عمر ایوب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ عدالت کوئی خوشی سے نہیں آتا، مجھ پر جو ہے وہ بسکٹ چوری جیسے کیسز جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب کمیٹی اجلاس غیر مؤثر ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بہترین اور مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، اور جناب وہاں پر کسی قسم کا کوئی آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ہم جناب کسی بھی قسم کے آپریشن کے خلاف ہیں۔ آج پھر نسبتاً جناب ایک جونیئر ٹیم جو ہے وہ میدان کے اندر اتاری گئی، اور جونیئر ٹیم جس کے اندر طلال چودھری صاحب ہیں، جی ہاں طلال چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وزیر اعلیٰ کے پی کے کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ جناب کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اور وہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، اور کوئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی، اور وہ اس اجلاس کے متعلق جو بات کر رہے ہیں وہ جناب درست نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خواجہ آصف نے اور مصدق ملک نے ماحول بنایا، پھر بلال اظہر کیانی صاحب کو بھی میدان کے اندر اتارا گیا، انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ بات کی کہ جناب کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ کیوں نہیں آئے اجلاس کے اندر، تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کے منتخب وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، اور ان کی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے کہا جی وفاق اور پنجاب میں نواز شریف کی حکومتیں ہیں، تو وہ نواز شریف کی نمائندگی اجلاس کے اندر تھی، تو جس کا جواب بڑا زبردست ہے کہ علی امین گنڈاپور کس کے نمائندے ہیں؟ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے، خیبر پختونخوا کے عوام کے نمائندے ہیں، وہاں کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کو کس نے منتخب کیا؟ ڈیفینیٹلی عمران خان نے منتخب کیا ہے۔ تو اگر نواز شریف کی بھی نمائندگی تھی بقول بلال اظہر کیانی صاحب کے اجلاس میں، تو ڈیفینیٹلی عمران خان کی نمائندگی بھی وہاں پر موجود تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی صورت میں۔ تو اگر آپ موقف پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ چیزیں بھی آگے جناب کھل کر سامنے۔ عمران خان نے یہاں بھی بہترین فیصلہ کیا کہ صوبے کے انتظامی سربراہ کے طور پر تو علی امین گنڈاپور کو اجازت دی، لیکن قومی اسمبلی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت نہیں کی، اور محمود خان اچکزئی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جناب شرکت انہوں نے کیوں نہیں کی، پروگرام کیا تھا، کیونکہ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں پہ یہ کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں آتی تو اچھا ہوتا، میں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہوا کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ ان کا جو موقف تھا وہ پوری طرح سے تو بیان ہی نہیں کیا گیا، نہ ہی اعلامیے کے اندر، نہ ہی میڈیا کو جو بیان جاری کیا گیا اس کے اندر، اور مجبوراً پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا جو موقف ہے وہ اس غیر رسمی اجلاس کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا پڑا، جو کہ افطار پارٹی تھی، پھر غیر رسمی اجلاس تھا اپوزیشن کا، اور وہاں جہاں دیگر باتیں ہوئیں وہاں جناب عید کے بعد جو ہے وہ تحریک چلانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور وہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیے جناب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس اجلاس کے اندر چلے جاتے ہیں تو جیسے مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں کہ ان کا موقف بھی پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، کہا انہوں نے کچھ اور لیکن مرضی کی چیزیں انہوں نے چن لی، تو بالکل ایسا ان کا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی تھا کہ پھر ایک اعلامیہ آ جاتا اور کہتے جناب آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور پھر چاہے پاکستان تحریک انصاف سر پیٹتی رہتی کہ نہیں جناب ہم نے تو وہاں پر یہ موقف پیش کیا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں، پھر کیونکہ ان کیمرہ اجلاس تھا پھر کہا جاتا دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف مکر گئی ہے اور آپریشن کا فیصلہ تحریک انصاف کی طرف سے ہوا ہے، اب یہ مان نہیں رہے، تو گویا ایک بار پھر جو کہ عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ زبردست ثابت ہوا ہے، اور اطلاعات آج کی یہ ہیں کہ عمران خان سے ایک بار پھر ملنے کی اجازت نہیں دی گئی علامہ راجہ ناصر باز کو، صاحبزادہ حامد رضا کو، کیونکہ یہ دونوں ملاقاتی انتہائی اہم تھے پاکستان میں۔ علامہ راجہ ناصر باز اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کیا اہمیت ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر علماء جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو دونوں پاکستان کے اندر جو دونوں قابل احترام جو فرقے ہیں جو ہے وہ اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی، ان دونوں کی رہنمائی جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ
حامد رضا کرتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، دوسری جانب جناب جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں وہ جناب سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وہ رہنما ہیں۔ اور اس اہم ترین موقع کے اوپر یہ جو ملاقات تھی عمران خان سے، یہ انتہائی ضروری تھی تاکہ کمیونیکیشنز گیپس ختم ہوں، عوام کے نام عمران خان کا پیغام آئے، کیونکہ عمران خان کے پیچھے تو بغیر کسی اس قید کے نا کہ چاہے جناب کوئی عمر اس کی کیا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خاتون ہے، مرد ہے، امیر ہے، غریب ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پختون ہے، جو ہے کشمیری ہے، گلگت بلتستان کا ہے، کہاں کا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، نوجوان نسل پوری کی پوری جناب اس وقت اگر کسی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ایک قومی رہنما کی جو ہے وہ حیثیت ان کو دے کر، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور اسی لیے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ دنیا جانتی ہے معاشرے رول آف لا کے بغیر نہیں چلتے، اور آج بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ کرنے کی، تو ایسے معاشرے قطعاً کسی طور پر جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتے۔ پھر یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یہ جو تجویز آئی ہے، شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی جو پرول پر ہونی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، عید سے پہلے ہو یا بعد ہو، آل پارٹیز کانفرنس کو دیکھتے ہوئے، تو آئندہ چند دن اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔